السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف اور سورۃ التوبہ، یہ جو چار بڑی صورتیں ہیں قرآن مجید کی، ان میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، اور کل کی ویڈیو میں ہم آج کی جو ویڈیو ہے اس میں 10 پارے مکمل ہو گئے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ جن میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں وہ سارے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ سورہ البقرہ، سورہ آل عمران تو ہم سیکھ چکے ہیں، ان میں جو مشکل الفاظ آتے ہیں یقیناً وہ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم 4 صورتوں کے جو مشکل الفاظ سیکھیں گے، باقی 20 پارے تو ان میں بھی جو مشکل الفاظ آئیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد کچھ دعائیں وہ سیکھیں گے، 4 کلمے یا 3 کلمے، پہلے تو 1 2 3 کلمے جو وہ آسان ہے، دوسرے مشکل تو وہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم قرآن مجید شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا پہلا جو مشکل الفاظ ہے سورۃ النساء کا ہے، آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 شروع ہوتی ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے، تو اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سبق کو سنیں، اور یہ جو میں آیتیں بتلاتا ہوں یہ آپ کے پاس اگر بک ہے تو وہاں لکھ لیں، تاکہ بعد میں جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو نوٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو کافی وآتوا النساء پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے، میں نے بتلایا ہے، واو خالی ہے، الف خالی، دوسرا الف خالی، لام خالی، ٹھیک ہے۔ یہ چاروں حروف خالی ہیں۔ واو کو پڑھیں گے، اس کے بعد حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو 1 الف کی مقدار کھینچنا ہے، اور تا کو ڈائریکٹ نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس طرح ہوگا؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ، وَآتُوا النِّسَاء نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تا کو نون کے ساتھ ملانا ہے، واو الف الف لام یہ چاروں خالی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں دوسرا لفظ۔ یہ وہی آیت ہے سورۃ النساء کی 4 نمبر آیت، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، مکمل ہوتی ہے۔ اس کا جو آخری لفظ ہے یہ بھی مشکل الفاظوں میں سے ایک الفاظ ہے، تو اس کو بھی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ فَكُلُوهُ ہَنِيئًا، نون یا مد زیر نی، ٹھیک ہے۔ بڑی مد ہے تو اس کو جہاں بھی قرآن مجید میں جس حروف کے اوپر یا کسی لفظ میں یہ بڑی مد آ جائے تو اس کو ہم 4 سے 5 الف کی مقدار کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور اگلا جو حمزہ ہے اس کو ہم میم کے ساتھ ملائیں گے، اور را کو ویسے ہم کھینچیں گے جیسے نون کو، ٹھیک ہے۔ ہنیئا مریئا، ٹھیک ہے، آ نہیں، مریئا بس۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، پہلا تا جو ہے اس کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، جھٹکا دیں گے، دوسرے تا کو جھٹکا نہیں دینا، دوسرے تا کو سین کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں دوسرے لفظ کی طرف۔ سورۃ النساء کی 10 نمبر آیت مکمل ہوتی ہے اور 11 نمبر آیت شروع ہوتی ہے، تو اس کی پہلی جو 2 لائن ہے یہ تھوڑی مشکل ہے، تو ان کو تلاوت کرتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ ہا کو دعا کے ساتھ، دعا کو اگلی لام کے ساتھ ملائیں گے، حظ الانثیین۔ سورۃ النساء کی 12 نمبر آیت مکمل ہوتی ہے، تو آیت کے آخر میں یہ لفظ مشکل آتا ہے، تو اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ وصیۃ یوصی، وصیہ
تین یو صا تا یا دو زیر تین یا واو پیش یو وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، وقف کریں گے غیر مضار، را کو سخت کریں گے، ٹھیک ہے، غیر مضار وصیۃ من اللہ۔ سورۃ النساء کی 23 نمبر آخری ہے، یہ جو چوتھا پارہ ہے قرآن مجید کا، لن تنالوا البر، ٹھیک ہے، اس کی یہ آخری آیت ہے۔ اس میں یہ لفظ مشکل آتا ہے تو اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، ملتی نہیں، ٹھیک ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو کھینچنا ہے ایک الف کی مقدار۔ کم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی، ٹھیک ہے، دونوں، ادھر بھی لام کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے، کھینچنا ہے، ادھر بھی لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن۔ چلتے ہیں 5ویں پارے میں والمحصنات میں، جہاں مشکل الفاظ آتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں ہم۔ سورۃ النساء کی آخری آیت ہے مشکل جو ہم نے دیکھنی ہے، یہ دیکھیں 36 نمبر آیت مکمل ہوتی ہے، اس کے آخر میں یہ لفظ آتا ہے تو اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ لا يحب من كان مختالا فخورا، یہ نون قطنی آ گئی، میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ نے یقیناً وہ دیکھی ہوگی۔ دیکھیں اب آیت کے آخر میں یہ نون قطنی آ گئی، اس کو تب ہم پڑھ سکتے ہیں جب اس کو لا فخورا نلتی، جب ایک سانس میں دوسری آیت بھی ہم پڑھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر ادھر ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو بالکل نہیں پڑھنا، لکھی تو ہے لیکن پڑھنی نہیں۔ اگر آپ پیچھے والی آیت اگلی آیت سے ملا کر ایک سانس میں 2-3 لائنیں پڑھ سکتے ہیں تب اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کس طرح؟ مختالا فخورا الذین یبخلون ویأمرون الناس، اگر آپ ادھر وقف کرتے ہیں من کان مختالا فخورا الذین یبخلون، ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو اس نون کو نہیں پڑھیں گے، اگر وقف نہیں کرتے آپ پیچھے والی آیت اگلی سے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی اس نون کو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلتے ہیں آگے دوسرے لفظ کی طرف۔ اب میں نے سورۃ الانعام کھول رکھی ہے، یہ 8واں پارہ ہے، ولو اننا، ٹھیک ہے، اس میں یہ 143 نمبر آیت آتی ہے، اس میں یہ مشکل الفاظ ہے تو اس کو ہم سیکھتے ہیں۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں، مشکل الفاظ تو یہ ہے، یہ پیچھے والی لائن بھی تھوڑی مشکل ہے تو اس کو بھی ہم سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ من الظأن اثنین ومن المعز اثنین، من الظأن، ضاد حمزہ زبر ض، دیکھیں حمزہ کے اوپر یہ جزم آ گئی تو اس کو جھٹکا دینا ہے۔ من الظأن اثنین ومن المعز اثنین، قل الذکرین حرم ام میم لام زیر ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ٹھیک ہے۔ اس قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، قاف لام پیش، قل حمزہ لام حمزہ ذال کو ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ الف لام یہ دونوں خالی ہیں، حمزہ ذال کھڑا مد زبر آ، ذال زبر ذا، آ ذا،
قل الذکرین. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 161 نمبر آیت ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے آخر میں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو تلاوت کرتے ہیں. دینا قیاما ملة ابراہیم حنیفا. دینا قیاما، میم میم دو زبر مم، میم لام زیر مل، قیاما مل لام زبر لا، قیاما ملا تا زبر تا. دینا قیاما ملة ابراہیم حنیفا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 نمبر آیت ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے، اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں. قالت اخراہم لأولاہم. اب واو کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو کے اوپر یہ جزم ہے. ٹھیک ہے، جزم زبر زیر پیش یا کچھ بھی نہ ہو تو اس واو کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اکثر واو کے اوپر یہ جزم آتی ہے، اس وجہ سے پیچھے والے حروف سے ملاتے ہیں. جس واو کے اوپر جزم نہ ہو تو اس واو کو نہیں پڑھیں گے. تو اب اس کے اوپر ہے تو ایک الف کی لمٹ اس کو کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فآتهم عذابا ضعفا من النار. تو سورۃ الاعراف کی 157 نمبر آیت میں نے کھول رکھی ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس میں مشکل الفاظ آتا ہے تو اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، آیت کے شروع سے پڑھتے ہیں. الذین یتبعون الرسول النبی لن با کو نرم پڑھیں گے، یا کو آگے سخت کریں گے. ٹھیک ہے، یا کو سخت کر کے آگے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، پھر حمزہ کو میم کے ساتھ، میم کو یا کے ساتھ، یا کو اگلے لام کے ساتھ. ٹھیک ہے، رسولا نبی النبی الامی الذی حمزہ میم پیش میم یا زیر یا لام زبر لام زبر لا امی الذی رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا. سورۃ الاعراف کا آخری یہ لفظ مشکل ہے تو اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں. 195 آیت مکمل ہوئی، 196 آیت شروع ہوتی ہے. تو پہلا جو لفظ آتا ہے مشکل ہے تو اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لام کے آگے یا دوسرا یا بھی ہے تو اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں. غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنیے گا. نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد، ان دونوں علامات پر ان دونوں کو ہم غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، اگر نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر، اب دیکھیں اوپر میم کے اوپر شد ہے تو میم کلرفل ہے، نون کے اوپر یہ شد آ گئی، نون کلرفل، تو ان دونوں کو غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. ان ولی، پہلے یا کو نیچے کی طرف کھینچیں گے، ولی زیر ہے، دوسرے کے اوپر زبر ہے، اللہ الذی نزل الکتاب. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 32 شروع ہوتی ہے تو اس کا پہلا لفظ یہ تھوڑا مشکل ہے تو اس کو تلاوت کرتے ہیں.
وَإِذْ دیکھیں ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے نورانی قاعدے میں یقیناً پڑھا ہوگا، ذال سا ان دونوں کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، زبان کی نوک تھوڑی سی دانتوں سے باہر نکال کے ان دونوں حروفوں کو ادا کریں گے تو یہ اچھی طرح سے ادا ہوں گے۔ وَإِذْ قَالُوا لام کو اگلے لام کے ساتھ ملائیں گے، واو الف الف لام، یہ چاروں حروف خالی ہیں، لام لام پیش لام کھڑا زبر لا، قالوا اللہم، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ۔ 160 نمبر خالی 60 نمبر 100 نہیں 60 نمبر آیت میں سورۃ الانفال کی 60 نمبر آیت ہے، اس میں یہ لفظ آتا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں نے کھول رکھی ہے، اس میں یہ لفظ مشکل آتا ہے تو اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے، تو آیت کو شروع سے تلاوت کرتے ہیں۔ یریدون ان یط، حمزہ کو نون ساکن کے ساتھ نہیں، میں نے کل بتلایا تھا بیچ میں ساکن حروف ہو، آگے شد والا حروف جس کے اوپر یہ شد ہے تو بیچ والے حروف کو چھوڑ کر پیچھے والا حروف اگلے تیسرے حروف کے ساتھ ملانا ہے جس کے اوپر یہ شد ہے، ٹھیک ہے۔ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ، یہ جو زبر ہے با کے اوپر ہے، یا خالی ہے، ٹھیک ہے، یا خالی ہے، با کو لفظ اللہ کی لام کے ساتھ ملانا ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 49 نمبر آیت میں یہ لفظ مشکل آتا ہے تو اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، لام کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، حمزہ کے اوپر یہ جزم ہے تو حمزہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، حمزہ ساکنہ ہوا تو اس کو جھٹکا دینا ہے۔ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي، ذال کو نون کے ساتھ نہیں، میں نے بتلایا ہے تیسرا حروف جس کے اوپر یہ شد ہو تو پیچھے والا حروف دوسرے سے نہیں تیسرے سے ملانا ہوگا، ٹھیک ہے، نون کو نہیں پڑھنا، ذال کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ من یقول ذلی ولا تفتنی، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 57 نمبر آیت ہے اور یہ آج کے سبق کی آخری آیت ہے، اس کو ہم تلاوت کریں گے۔ یہ لفظ مشکل آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ دوسرا یہ تیسرا یہ، 3 الفاظ اس میں مشکل آتے ہیں تو ان کو تلاوت کریں گے۔ تو کل انشاءاللہ 11 نمبر پارے سے 20 نمبر پارے تک جو مشکل آئیں گے الفاظ وہ سیکھیں گے، اس کے بعد 10 جو پارے ہیں ان کے جو مشکل الفاظ وہ الگ ایک ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم ریکارڈ کریں گے۔ تو آج کے سبق کا یہ آخری لفظ ہے تو اس کو ہم تلاوت کرتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ، جاءن یہ حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں، ٹھیک ہے، ملجأ او مغارات، مغارات نہیں، ٹھیک ہے، غارات اس طرح، او مغارات او مدخل، خا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، لام کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے اور دوسری لام کو سخت کریں گے، ٹھیک ہے، خلل ولو او مدخل ولو الیہ وهم یجمحون۔